اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 98، بنو نذیر مدینے سے باہر۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا بئر معونہ کا دردناک واقعہ کہ کیسے نہتھے صحابہ پر بزدلوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور ایک صحابی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو کسی نظر کے تحت آزاد کر دیا۔ اب یہ جو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تھے وہ آزاد ہو کر مدینہ پلٹے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہیں ایک پیڑ کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ وہیں دو آدمی بنو کلاب کے قبیلے کے آئے اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں، اور موقع پا کر ان کو قتل کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے جن کے لیے میری طرف سے عہد تھا، اب مجھے ان کی دیت لازماً دینی ہوگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر یہود کے پاس گئے دیت میں ان کا شیئر لینے کے لیے، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہود سے مدینہ پہنچ کر، یعنی جو میثاق مدینہ ہوا تھا یہود کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ جب ہم کو دیت دینے کی کبھی نوبت آئے گی تو آپ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو کسی کی دیت دینا ہوگا تو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، کیونکہ دیت کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا تھا تو اس میں کنٹریبیوشن رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا لاؤ دیت کا اپنا جو شیئر بنتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا بیٹھیے ابھی لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وہ اپنے گھر کے اندر پیسہ لینے کے لیے گئے۔ جنگ احد کے بعد یہود ڈھیٹ ہو گئے تھے، اور رجی اور بئر معونہ کے حادثے کے بعد ان کی جرأت اور بڑھ گئی تھی۔ تو غداری بھی ہم دیکھیں انفیکشس ہوتی ہے نا، متعدی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے غداری کی، خوب نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب اندر لینے گئے پیسہ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ہوشیاری سے ختم کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے، کوئی بڑی سی پتھر کی چکی وغیرہ ان پر اوپر سے گرا دے۔ اب پوچھنے لگے ہے کوئی جو یہ کام کرے؟ ایک آدمی تیار ہو گیا، عمرو بن حجاش، کہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک دوسرے یہودی نے کہا جس کا نام سلام بن مشکم تھا کہ ایسا نہیں کرو، کیونکہ اللہ کی قسم تمہارے ارادوں کی خبر ان کو دے دی جائے گی۔ اور اس نے عہد و پیمان بھی یاد دلایا، یعنی میثاق مدینہ بھی یاد دلایا کہ یہ تو اس کی سراسر خلاف ورزی ہوگی، لیکن ان پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ تو وہ آدمی گیا، وہی عمرو بن حجاش جو ہے، چکی لے کر اوپر جیسے ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا کہ وہ چکی بس گرانے ہی والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے اور رنگے ہاتھوں سمجھے ایک طرح سے اس کو پکڑ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، تھوڑی دیر بھی نہیں رکے، ڈائریکٹ مدینہ کا رخ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ کہنے لگے کیا ہوا اللہ کے رسول، کیوں آپ اس طرح اٹھ کر نکل آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پہلے مدینہ، وہاں پہنچ کر بتاتا ہوں۔ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی سیریس بات ہے۔ مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی غداری کے بارے میں بتایا اور کہا ان کو غداری کا سبق سکھانا ہوگا، اور سارے صحابہ سے کہا کہ سب تیار ہو جائیں، یہود پر حملہ کرنا ہوگا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھوں بنو نذیر کو نوٹس بھیجا کہ 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جاؤ، ورنہ اگر 10 دن بعد تم میں سے کوئی مدینہ میں دکھا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو نوٹس پاتے ہی یہود ڈر گئے، کیونکہ بنو قینقاع کا انجام دیکھ چکے تھے اور اپنے لیڈر کعب بن اشرف کا بھی قتل ان کو پتہ تھا، تو ان کو جلا وطنی کے سوا کچھ چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ گھر کے سامان میں سے جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن ہتھیار یا جنگی سامان نہیں لے جا سکتے۔ تو وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر توڑنے لگے، کھڑکیاں، دروازے، چوکھٹیں توڑنے لگے، ایک ایک سوئی دھاگے سمیٹنے لگے۔ تبھی اسی دوران عبداللہ بن ابی آ گیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو تم؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، غطفان والے میرے دوست ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، حلیف ہیں وہ، اور جو بنو قریظہ کو مسلمانوں نے بھگایا تھا وہ بھی غصے میں ہیں، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے، تم ڈٹ جاؤ تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تمہاری دوستی ہے، تم نکلو گے تو ہم بھی نکل جائیں گے، تم جنگ کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارے پاس 2000 نوجوان موجود ہیں، سب تمہارے ساتھ
قلعوں میں آ جائیں گے اور تمہارا دفاع کریں گے اور اپنی جان دینے تک تمہاری طاقت بنے رہیں گے۔ جب عبداللہ بن ابی نے اتنا جوش دلایا تو یہود کا دماغ چڑھ گیا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹکر لیں گے۔ اب انہوں نے گھر جو توڑ اڑ رہے تھے، کھڑکیاں نوچ اچ رہے تھے، وہ سب کرنا بند کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بھی تکبیر کہی اور مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بنی نذیر کے قبیلے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر برسانے لگے۔ یہود جو تھے وہ جو بنو نذیر کے، تو وہ غطفان کا انتظار کرتے رہے، بنو قریظہ کا بھی انتظار کرتے رہے، لیکن بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے اور عبداللہ بن ابی نے بھی وعدے کی خلاف ورزی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافق کے بارے میں فرمایا ہی ہے کہ اذا وعد اخلف، کہ منافق تو اس کی تو نشانی ہے، اس کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ہی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور ان کے جو حلیف غطفان بھی مدد کو نہیں آئے، مطلب کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال اس طرح بیان کی ہے قرآن میں کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور وہاں پر ان کے قلعے کے پاس کھجور کے درخت اور باغات تھے، اور جو ان کے لیے سپر کا کام کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے اور ٹوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑنے لگے اور مسلمانوں سے بھی مدد مانگی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ پھر انہوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ حوی بن اخطب یہ خیبر جا کر بس گیا اور ایک جماعت ان کی شام میں بس گئی۔ صرف 2 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے جو باغات اور زمین مسلمانوں کو ملیں، وہ کسی ایکٹیو وار یعنی کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ محاصرے کے نتیجے میں، صرف گھیراؤ کے ہی نتیجے میں، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے پاس وہ سارا مال آ گیا تھا۔ لہٰذا حاصل شدہ مال غنیمت کی طرح نہیں بٹا، بلکہ وہ مال فے کہلایا۔ اس کے احکامات سورۃ حشر میں بیان ہوئے ہیں۔ مال غنیمت الگ ہوتا ہے اور مال فے الگ ہوتا ہے، دونوں کے احکامات مختلف ہیں۔ اور مال فے میں ٹوٹل اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں تصرف کریں، استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہاجرین میں تقسیم فرما دیا اور 2 بہت ہی تنگ دست انصاری صحابہ تھے، ان کو دیا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے رکھا ازواج کے سال بھر کے خرچے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔